السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے آپ سب کی فیوریٹ رائٹر ہنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگی کی فرسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ایپیسوڈ کو اور اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا اور آپ کو انتظار کروائے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ کون ہو تم؟ وہ ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے نشے میں دھت ادھ کھلی آنکھوں سے اسے درزیدہ نگاہوں سے دیکھے پوچھ رہا تھا۔ جانیہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے بھاری بھرکم سرخ عروسی لباس کو چھوڑا جسے وہ بہت مشکل سے سنبھال کر کمرے تک آئی تھی۔ اس نے جانچتی نظروں سے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمرے کسی قسم کی کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ اس کمرے کی ہر چیز اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دبیز قالین، بھاری پردے، جہازی سائز بیڈ اور دیوار گیر کلاک کے نیچے لگی اس کی انلارج تصویر۔ اوہ اچھا، ابھی کچھ دیر پہلے جس سے میرا نکاح ہوا وہی ہو تم۔ ایک ہاتھ میں وائن کا گلاس تو دوسرے میں سگریٹ موجود تھا۔ وہ سگریٹ کا مرغولا بنا کر ہوا میں اچھال گیا۔ یہاں آؤ، میں بھی تو ذرا قریب سے دیکھوں میری موم نے میرے لیے کیا پسند کیا ہے۔ کنگ سائز بیڈ پر نیم دراز اس کے مجازی خدا نے سرد لہجے میں حکم دیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل اور کپکپاتی ٹانگوں سمیت لرزتا وجود لیے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ پاس آؤ، وہ دھاڑا۔ جانیہ اپنی جگہ سے ڈر کے مارے اچھلی۔ دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی۔ نظروں سے اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو بولا۔ اس کی نظریں 17 سالہ جانیہ کے وجود پر جما دی تھیں۔ وہ اسے سرتا پاؤں گھورنے لگا۔ سگریٹ 2 انگلیوں میں پھنسائے اس کا حنائی چوڑیوں سے بھرا ہاتھ تھام لیا۔ لگتا ہے بہت محنت کی گئی ہے تمہارے چہرے پر، پینٹ لگا کر اس سیاہ رنگت کو چھپانے کی۔ وہ استہزائیہ انداز سے ہنسا۔ شامیر شاہ کی نظریں اس میک اپ زدہ چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر گئی جہاں سے اس کی سانولی رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کی مذاق اڑاتی ہوئی باتوں پر شرم سے زمین میں گڑنے لگی۔ آج تک کبھی کسی نے اس کے سانولے رنگ کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ جانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی ہمت خود میں مفقود پائی۔ تمہیں کیا لگا؟ بولو، تمہیں کیا لگا شامیر شاہ تم جیسے مڈل کلاس 2 کوڑی کی لڑکی سے اپنی سہاگ کی سیٹ سجائے گا جو منہ اٹھا کر چلی گئی میرے کمرے میں؟ الفاظ تھے یا نشتر؟ جانیہ کو اپنی روح چھلنی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں بھی اس کی پیشانی ارک آلود ہو گئی۔ پیشانی پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمایاں ہونے لگے۔ تم جیسی لڑکی کو تو میں اپنی ملازمہ بھی نہ رکھوں۔ اس کے ہونٹوں پر لگی سرخ رنگ کی لپسٹک اپنے انگوٹھے سے مسلنے لگا جس کے لبوں کے بجائے اب گال اور ٹھوڑی پر پھیل کر اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ چکی تھی۔ سگریٹ ابھی بھی اس کی انگلیوں میں موجود تھا جس میں سے نکلتا ہوا دھواں جانیہ کے حلق میں آ پھنسا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ سمجھ گئی اپنی اوقات؟ وہ پشت سے اس کی گردن دبوچ کر غرایا۔ آہ! جانیہ کے پھڑپھڑاتے ہوئے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ اس کے آنسو چشم آہوں سے نکلے اب اس کے گال بھگو رہے تھے۔ وہ بنا آواز ہچکیوں سے رونے لگی۔ شامیر شاہ نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر شانوں پہ ڈھلکا۔ اس کے سیاہ گھنگور گھٹاؤں جیسے ریشمی گیسوؤں کو بڑے سے جوڑے کی صورت میں لپیٹا گیا تھا۔ بالوں کے ابھار سے اس کی گردن پیچھے کو جھکی جا رہی تھی۔ دوبارہ میرے کمرے میں قدم رکھنے کی جرأت کی تو چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ سمجھی؟ وہ دھاڑا۔ مجھے وہ عروسہ میڈم نے بھیجا تھا۔ وہ اس کے سامنے اپنی یہاں آنے کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، موم نے بھیجا ہے نا تمہیں، تو آج رات میری خدمت کرو۔ اس کے دماغ میں ایک پلان آیا۔ جاؤ اس میں وائن ڈال کر لاؤ، اور ہاں وہ آئس کیوبز بھی ڈالنا۔ جانیہ کی سیاہ آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ اور کیا تمہارے فرشتوں سے کہا ہے؟ وہ کرخت آواز میں بولا تو وہ اٹھ کر سامنے موجود ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کبھی کسی اس حرام چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اسے ہاتھ لگاتے ہوئے اس کے وجود میں لرزش واضح دکھائی دے رہی تھی۔ جلدی کرو۔ پیچھے سے اس کی غراہٹ سنائی دی تو جانیہ کا ہاتھ کپکپا گیا اور وائن گلاس میں سے چھلک کر ٹیبل پر گری۔ وہ جلدی سے آئس کیوبز ڈال کر اس کی طرف آئی۔ یہ اس نے شامیر کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اسے متوجہ کرنے کے لیے فقط اتنا ہی کہا اور گلاس آگے بڑھایا کیونکہ مزید بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پاؤں دباؤ میرے۔ شامیر شاہ نے اپنے پاؤں بستر سے نیچے لٹکائے تو جانیہ اپنا سرخ عروسی لہنگا سنبھالے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے پاؤں دبانے لگی۔ شامیر شاہ نے اب واپس اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کے سر پر نشہ سوار ہونے لگا۔ کچھ وائن کی خماری اور کچھ اس کے دبانے سے اس کی آنکھیں مزید بوجھل ہو رہی تھیں۔ گلاس میں ابھی 2 گھونٹ بچے تھے۔ شامیر شاہ کی نظریں زمین پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی تو دماغ ایک بار پھر جھنجھنا اٹھا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے دل و دماغ میں سرایت کر گئی۔ پیو اسے۔ اس نے وائن کا گلاس جانیہ کے منہ سے لگانا چاہا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ اسے پلا کر ہی دم لے گا۔ شاہ جی، رحم، شاہ جی۔ اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ غزالی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔
مگر اس شفاق انسان پر اس کے گڑ گڑانے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میری بات ماننے سے انکار کرو گی؟ وہ قہربار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جانیہ نے خوف کے باعث آنکھیں زور سے میچ لی۔ وہ یکدم پینترا بدلے جانیہ کے بالوں کو پیار سے سہلانے لگا۔ جانیہ اس کے عمل پر ششدر رہ گئی، جبکہ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ اس کے ریشمی بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے جانیہ کے جوڑے نما بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر پوری قوت سے کھینچا۔ اچانک اس عمل سے اس کی چینخ نکلی۔ اس کے ریشمی بالوں کا جوڑا کھلا اور اس کی پشت کے ساتھ ساتھ زمین بھی سیاہ دکھائی دینے لگی۔ جانیہ کے لمبے ریشمی بال اس کے گھٹنوں سے نیچے آتے تھے۔ وہ فرش پہ بکھر گئے اور اس کی پتلی سی نازک پشت کو بھی چھپا گئے۔ شامر نے نخوت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر جلتا ہوا سگریٹ جانیہ کے سراہی دار گردن پہ داغ دیا۔ آہ شاہ جی، مجھے درد۔ جلتے ہوئے سگریٹ نے اس کی گردن بھی جھلسا دی۔ ایک تو اس کے بالوں پر پکڑ سخت تھی تو دوسرا جلن سہنا محال ہوا جا رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی، مجھے جانے دیں، وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑاتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی۔ اچھا ہے تم مر ہی جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ انچاہا وجود کم از کم میرے تو کسی کام کا نہیں۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں اپنے پاس بٹھا کر تمہارے حسن کے قصیدے پڑھوں گا، تمہاری اس بلیک بیوٹی کو خراج تحسین پیش کروں گا؟ اگر واقعی میں تمہیں ایسی کوئی خوش فہمی ہے تو لعنت بھیجتا ہوں تمہاری سوچ پر۔ وہ وائن کا گلاس زور سے زمین پر پھینک کر غرایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جانیہ نے ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اے صاحب، 500 روپے میں۔ وہ میک اپ سے لتھڑے چہرے کو نقاب میں چھپائے لہک لہک کر اس کی گاڑی کی شیشے کے سامنے کھڑی اپنی قیمت بتا رہی تھی۔ چل ہٹ، اس نے اسے پیچھے دھکا دیا تو اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ شیشے میں چہرہ دیکھا تو نے اپنا؟ بات کرتی ہے 500 کی۔ اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے اسپاٹ ہوئے، پھر دوسرے لمحے وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے اج چلے چہرے پر گیا جو تیزاب کی وجہ سے جھلس چکا تھا، جسے اس نے میک اپ سے چھپانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی۔ اچھا صاحب، تو بتا کتنے دے گا؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ 50 روپے۔ یہ قیمت بھی تیرے چہرے کی نہیں کسی اور چیز کی لگائی ہے؟ وہ خباثت نظروں سے اسے دیکھتا ہوا مسکرایا۔ وہ سگنل کھلنے کے انتظار میں تھا۔ جلدی بول، اسے چپ دیکھ کر وہ گویا ہوا۔ یہ تو بہت کم ہے، اس میں تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ چل ٹھیک سے، بس افسردہ لہجے میں بولی۔ چل نکل پھر ادھر سے۔ وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے دوسرا گیئر پر ڈالے گاڑی آگے بڑھانے ہی لگا تھا۔ اچھا رکنا صاحب۔ اس نے بڑھتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر پیچھے سے ہانک لگائی۔ تیزاب سے چلی ہوئی عورت لوگوں کو کیسے سمجھائے کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگوں کے اندر کی آگ بجھانی پڑتی ہے؟ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ بمشکل اس کے خود کے کانوں کو سنائی دی۔ ہو گئی ریڈی؟ عالم شاہ جو اسٹڈی روم سے اپنی آج ہونے والی امپورٹنٹ میٹنگ کی فائل لے کر آئے تھے اپنی بیوی سے اس کی تیاری کا پوچھنے لگے۔ اس پہ نظر پڑی تو اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے۔ عروسہ جو اس وقت میرون کلر کی نیٹ کی ساڑی میں ملبوس اپنے دلکش حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی، آگے پیچھے سے بلاؤز کا ڈیپ گلا جہاں سے اس کی سفید میدے جیسی رنگت نمایاں ہو رہی تھی، آئینے میں کھڑی مرون رنگ کی لپسٹک اپنے کٹاؤں دار لبوں پر لگاتے ہوئے اپنے مرون ڈائی بالوں کو ایک ادا سے شانے سے پیچھے جھٹکا دیا۔ گویا عالم شاہ کا دل تو وہیں اٹک گیا تھا۔ اب اس نے ڈریسر کے سامنے پڑے اسٹول پہ پاؤں رکھے، انہیں نازک سے سینڈل میں مقید کرنے کے لیے ساڑی کو تھوڑا اوپر اٹھایا تو اس کی گوری گوری پنڈلیاں دیکھ کر ان کا دل ڈولنے لگا۔ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے مگر اپنی شریک حیات کی تیاریاں دیکھ کر ان کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ کسی اہم میٹنگ میں جانے کے ارادے دھرے کے درے رہ گئے۔ یو آر لکنگ سو اسٹننگ، وہ عروسہ کے پاس آتے اسے پیچھے سے اپنی گرفت میں جکڑتے ہوئے بولے۔ عالم، یہ بھی کوئی وقت ہے تعریف کا؟ رات کو تو آفس سے آتے ہی سو جاتے ہیں جب میں تعریف سننے کے منتظر ہوتی ہوں، اب یہ صبح صبح رومانس کا بخار کیوں چڑھ گیا؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے جھٹک کر شانے بے نیازی سے بولی۔ جب اس عمر میں بھی اتنی ہاٹ بیوی نظر آ جائے تو صبح شام کی پرواہ کسے؟ اس کی بات کو خاطر میں لائے بنا دوبارہ اس کی گرد اپنے باہوں کا گھیرا تنگ کر گئے۔ عالم، وہ عالم کو اپنی گردن سے ڈائمنڈ نیکلس کھسکاتے ہوئے پھر اپنی منمانی کرتے دیکھ کر غصے سے دانت پیس کر تل ملائی۔ ریلیکس یار، جسٹ گیو می 5 منٹس ٹو پریز یور بیوٹی۔ مگر ہم میٹنگ کے لیے لیٹ۔ باقی کے الفاظ عروسہ کے منہ میں ہی رہ گئے جب عالم شاہ نے اپنے لبوں سے اس کے لپسٹک سے رنگے مرون کٹاؤں دار لبوں کو قید کر لیا۔ اب لبوں کی حدود کراس کرتے وہ مزید گستاخیوں پر آمادہ ہوئے۔ اٹس انف، عروسہ سرخ چہرہ لیے جھنجھلا کر خفگی سے انہیں گھورتی ہوئی بولی۔ آپ کی انہی اداؤں نے تو ہمیں آپ کا اسیر کیا تھا جو آج آپ ہماری نصف بہتر بن کر ہمارے روم میں ہیں، اور ہمارے 2 عدد بچوں کی اماں بھی۔ یہ اماں کس کو کہا؟ پتہ ہے کتنا اولڈ فیشن اور 3rd کلاس لفظ ہے؟ وہ اسد نخوت سے بولی جیسے منہ میں کوئی کڑوا بادام آ گیا۔ اچھا بھائی موم ہو، چلیں پھر رات کو آ کر یہیں سے شروعات کریں گے۔ عالم شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر باہر نکلنے کے لیے اس کے قدم سے قدم ملانا چاہا۔ 1 منٹ عالم، میں ذرا سنی کو دیکھ لوں۔ اچھا جاؤ، انہوں نے اس کی کمر سے ہاتھ نکال کر اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ رکو، انہیں کچھ یاد آیا تو انہیں پیچھے سے ہانک لگائی۔ عروسہ نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ یس، شاہ میر کو بھی دیکھ لینا، ان کے لہجے میں اس کے لیے بھی فکر مندی تھی۔
شامر اتنی جلدی کیسے اٹھے گا؟ آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ دیر سے اٹھتا ہے، وہ کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لیفٹ سائڈ کے پہلے روم میں داخل ہو گئی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ تکیے پر سر رکھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ خوبصورت سلکی بال بے ترتیبی سے اس کے ماتھے پر پڑے تھے جو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اچانک کمرے میں موبائل کی آواز گونجی۔ اس کے مغرور نکوچ پر ایک تناؤ آیا تھا۔ تھوڑی دیر تو وہ اگنور کرتا رہا، مگر شاید دوسری طرف بھی کوئی ڈھیٹ تھا۔ اس نے تنگ آ کر ادھر ادھر ہاتھ مار کر فون ڈھونڈا اور کان سے لگایا تو شہد رنگ آنکھیں کھلیں، گہری آنکھیں جن میں اس وقت نیند کے خمار سے سرخ ڈورے نمایاں تھے۔ ہیلو، اسرائیل ثانی اسپیکنگ۔ خمار آلود نیند سے بھری آواز میں اگلے بندے کا دل دھڑکا گیا تھا۔ ہیلو ثانی، تم ابھی تک سو رہے ہو؟ شاکنگ لہجے میں پوچھا گیا۔ آج پولیس اسٹیشن نہیں آؤ گے کیا؟ کیوں؟ میرے بغیر کیا پولیس اسٹیشن میں کوئی کام نہیں ہوگا؟ اور یہ ثانی کس کو بولا؟ ڈونٹ کراس یور لمٹس، انڈرسٹینڈ؟ اس نے انتہائی روڈ لہجے میں جواب دیا۔ مقابل موجود کانسٹیبل اکثر صبح صبح اپنی بے عزتی پر دانت پیس کر رہے۔ ثانی، تم ابھی تک شاید نیند میں ہو، اس لیے مجھے پہچانا نہیں۔ اپنا مکمل تعارف دیتے ہوئے پھر سے بولی۔ فون بند کرو ورنہ میری نیند خراب کرنے کی وجہ سے قسم سے واقعی دوبارہ خود کو پہچاننے کے قابل نہیں رہو گی۔ مگر میری وہ واقعی کوئی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی جو اتنی بے عزتی پر بھی اس سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ یار کیا ہے، ساری نیند برباد کر کے رکھتی۔ اس نے غصے میں کال کٹ کر کے فون بستر پر پھینکا اور تکیہ اٹھا کر زمین پر دے مارا جو اندر آتی ہوئی عروسہ بیگم کے پاؤں میں گرا۔ کیا ہوا؟ میری ثانی کو صبح صبح کس نے اتنا غصہ دلا دیا؟ وہ پیار بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کیا یار موم، آپ مجھے تھوڑا کم ہینڈسم پیدا نہیں کر سکتی تھی؟ دنیا جہان کی لڑکیاں مجھے دیکھتی ہی شہد پہ مکھیوں کی طرح بھنبھنانے چلی جاتی ہیں، عقل سے پیدل۔ وہ چل کر بولا۔ حالانکہ میں انہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ اب تمہاری موم خود اتنی گارجیس اور بیوٹیفل ہیں تو بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا نا؟ وہ اپنی خوبصورتی پر اترا کر بولی۔ کمرے میں اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا کیونکہ اسے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ عروسہ نے آگے بڑھ کر کھڑکی پر لگے بھاری پردوں کو پیچھے ہٹایا تو سورج کی روشنی چھن چھن کرتی اندر آنے لگی۔ ازاریل ثانی نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں مسل کر پوری کھولیں۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں، پھر تمہارے بابا کے ساتھ آفس کے لیے نکلنا ہے، آج بہت اہم میٹنگ ہے میری۔ وہ اجرت میں اپنی سفید مرمری کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈال کر باہر نکل رہی تھی کہ پیچھے سے اسرائیل کی آواز سن کر پیچھے مڑی۔ موم آپ ایزی ہو کر جائیں، میں پہلے جم کروں گا پھر بریک فاسٹ۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ ازاریل ثانی، وہ 6 فٹ کو چھوتا ہوا قد اور کثرتی جسم، سرخ و سفید رنگت، ہلکی سی بیئرڈ، تیکھے نکوش، ستواں ناک، گھنی مونچھوں تلے انابی لب، سیاہ سلکی بال جو اس کی سبھی پیشانی پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے۔ مردانہ وجاہت سے مالا مال، وہ کسی بھی صنف مخالف کو زیر کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ شاہ ولا کی شاندار جم میں ٹریڈ مل پر دوڑتا ہوا وہ اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ پیشانی اور بائسپس والے سفید بازو سے پسینے کی بوندیں ٹپکے میٹ پر گر رہی تھیں۔ ٹریڈ مل سے اترنے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں میں ڈمبلز اٹھائے بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی شرٹ میں کرنچز کر رہا تھا۔ ڈمبل اتنے ہیوی ویٹ تھے کہ انہیں اب اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہوئے اس کی سبز رگیں ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہاں سے فراغت کے بعد فریش ہوئے تیار ہوا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس شیشے کے سامنے کھڑے، پولیس کیپ پہنے، وجاہت میں کسی یونانی دیوتا کو بھی مات دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک سرسری سی نظر آئینے میں خود پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پولیس اسٹیشن میں اس وقت افراتفری کا عالم تھا۔ ایس ایچ او سے لے کر سپاہی تک سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بری طرح سے مصروف تھے کیونکہ وہاں آنے والی شخصیت کو ایک شخص بھی بنا کام کیے نظر آتا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ اوئے حیدر، کیا ہوا تجھے؟ اس طرح منہ لٹکائے کیوں بیٹھا ہے؟ کانسٹیبل اقصیٰ نے حوالدار حیدر سے پوچھا جو اداس چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں میڈم، بس ہمارے ایس پی صاحب کی وجہ سے مٹھیاں گرم نہیں ہو رہی آج کل۔ پچھلا ایس پی اچھا تھا، خود بھی کھاتا تھا اور ہمیں بھی کھلاتا تھا۔ اس پر تو ایمانداری کا بھوت سوار ہے۔ جب تک یہ یہاں ہے ہمارا تو کچھ نہیں بننے والا، خالی تنخواہ سے کچھ نہیں بنتا آج کل۔ حیدر نے ٹھنڈی آہ بھر کے جواب دیا۔ ہاں کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو تم، یہ واقعی پریشانی کی بات ہے، مگر جب تک ازاریل ثانی ہے تب تک 2 نمبر کی کمائی تو بند ہی سمجھو، اقصیٰ نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ واقعی میں ازاریل ثانی ہے، ہر وقت اپنی دہشت سے ہماری سانسیں خشک کیے رکھتا ہے۔ حیدر اس کے سامنے چلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ سب لوگ جلدی جلدی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ ازاریل ثانی نے قدم گاڑی سے نکالے تھے اور سن گلاسز کو پاکٹ میں اٹکایا تھا۔ عقابی نگاہیں سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وجیح چہرے پر تاثرات پتھریلے اور بلا کی سختی چھائی تھی۔ لمبی لمبی ڈگ پھڑتا وہ اندر آ کر رکا تھا۔ سب نے زوردار سلیوٹ مارا تھا۔ وہ آتے ہی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور کیپ اتار کر سامنے موجود ٹیبل پر رکھی۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس نے کانسٹیبل اقصیٰ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ سر کل جو اسکول کے باہر سے لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں ان کے ساتھ اور بھی کافی لڑکیوں کی گمشدگی کی رپورٹس درج ہوئی ہیں۔ سر ضرور اس میں ایک ہی انسان شیخ کا ہاتھ ہے، شیخ جو پاکستان سے اغوا شدہ لڑکیوں کو دبئی میں فروخت کرتا ہے۔ انسپکٹر حسن، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان پر نظر رکھیں گے اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے میں میری مدد کریں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے چاہے ہمیں کوئی بھی روش کیوں نہ اختیار کرنی پڑے۔
اظہاریل ثانی اس وقت بے حد سنجیدگی سے اپنی ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا۔ سر، ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اظہاریل کا ملک کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے جنون دیکھ کر حیدر کی آواز میں بھی ملک کے غداروں سے نپٹنے کے لیے جوش بیدار ہوا تھا۔ میں اپنی ٹیم میں موجود ایک ایک کو وارن کر رہا ہوں، سب اپنی اپنی ڈیوٹی پورے ہوش و حواس میں سر انجام دیں گے۔ سر، ان لوگوں کی ریزیڈنسی کو ٹریس کر لیا گیا، انسپکٹر حسن نے اطلاع بہم پہنچائی۔ تو یہ پکی انفارمیشن ہے؟ اظہاریل ثانی نے چونک کر دیکھا، پھر سوال کیا۔ یس سر، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ وہ سب کو اپنے پلان کے مطابق سمجھانے لگا۔ اب سب کو ان کا کام سمجھا دیا گیا، کس نے کیا کرنا ہے۔ میں اس کیس میں کسی بھی قسم کی ذرا سی بھی کوئی لغزش برداشت نہیں کروں گا۔ گاٹ اٹ؟ اظہاریل ثانی نے بلند کرخت آواز میں بولا۔ یس سر، سب کی ایک ساتھ آواز آئی تھی۔ اب سب جا سکتے ہیں۔ اظہاریل ثانی کے کہتے ہی سب اپنی اپنی پوزیشن سنبھالنے کے لیے وہاں سے نکل گئے۔ وہ ایک نہایت قابل پولیس آفیسر تھا، دشمن اس کا نام سن کر ہی کانپتے تھے۔ وہ واقعی اظہاریل تھا، اظہاریل ثانی، روح قبض کر لینے والا۔ وہ ملک کے دشمنوں کے لیے ملک الموت ثابت ہوا تھا۔ اس کے سینے میں ابلتا وطن سے محبت کا لاوا ملکی غداروں کو جلا کر بھسم کر دیا کرتا تھا۔ اس نے CSS پاس کیے، بہت کم وقت میں جلد ہی اچھی پوسٹ اور ترقی حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ سے اپنے ملک سے محبت اور کام میں دلچسپی تھی۔ اس کا مزاج کافی سخت اور رعبدار تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ یہ اس کی جاب کا تاثر تھا کہ ہر وقت اس مردانہ وجاہت کے شاہکار کے چہرے پر سختی چھائی رہتی تھی۔ اس فیکٹری کے تہخانے کا منظر تھا۔ اندر خوب اندھیرے میں صرف ایک چھوٹا سا بلب لگا تھا، جس سے بمشکل آس پاس کا منظر نظر آ رہا تھا، جہاں پرانی مشینری اور بیکار چیزیں مٹی سے اٹی ہوئی، اوندھی اور بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ اس اندھیرے تہخانے میں کچھ لڑکیوں کے رونے کی تو اور کچھ کی چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ انہیں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بالکل کونے میں گھٹنوں پر سر رکھے خاموشی سے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ کل ہی اسکول سے اغوا کی گئی تھی، جبکہ باقی کی لڑکیوں میں سے کچھ کو ان کے عاشق وہاں کم داموں میں فروخت کیے جا چکے تھے۔ محبت کے نام پر ماں باپ کو چھوڑ کر گھر سے چھپ کر نکلنے والی لڑکیاں یہ بات بھول جاتی ہیں کہ بنت حوا، مرد کبھی ایسی عورت سے نکاح نہیں کرتا جو بغیر نکاح اس کی دسترس میں ہو۔ ان لڑکوں کو بے باک لڑکی صرف دل بہلانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ جب شادی کی بات آئے تو گھر والوں کی مرضی یاد آ جاتی ہے، انہیں پاکیزہ لڑکی درکار ہوتی ہے۔ وہ ایسی تو کم عقل لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ساتھ لے آتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں۔ یہ لوگ انسانوں کی شکل میں ہوس پرست بھیڑیے ہیں۔ یہاں پہ بہت سی ایسی لڑکیاں جن میں سے کچھ اغوا ہو کر تو کچھ اس کی طرح جھوٹی محبت کے بہکاوے میں یہاں تک لائی گئی تھی، بری طرح اپنی قسمت پہ ماتم کنا تھی۔ ایک لڑکی جو گھٹنوں میں منہ دیے سسکیاں بھر رہی تھی، وہ اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے بابا ایک بڑی سی کمپنی کے چپڑاسی تھے۔ ابھی کل ہی تو اس نے اسکول سے اپنے میٹرک کا رزلٹ کارڈ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے چہرے کو نقاب سے چھپائے رکھتی تھی، کل بھی وہ خود کو بڑی سی چادر میں اسے چھپائے ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بابا کا کہنا تھا کہ جب بھی باہر نکلو چہرے پر حجاب ہو اور کسی سے بات کرنے لگو تو لہجہ ایسے جیسے تیزاب ہو۔ اس نے اپنے بابا کی بات پلو سے باندھ لی تھی اور اسی پر عمل کرتی۔ کل بابا کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ خود اسکول سے اپنا رزلٹ کارڈ لینے گئی تھی کہ واپسی پر کچھ لوگوں نے اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ کے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا، پھر اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ سن، انہیں لڑکیوں کی بھیڑ میں سے ایک لڑکی جو کب سے اسے نوٹ کر رہی تھی اسے پکار بیٹھی، پر آگے سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کس نے بیچا تجھے؟ میری طرح عاشق نے دھوکہ دیا یا اس کی طرح اٹھائی گئی؟ وہ ایک زارو زار ہوتی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کرتی اس گھٹنوں میں منہ چھپائے ہوئے لڑکی سے پوچھ رہی تھی۔ اب بول بھی، گونگی ہے کیا؟ وہ تیز و تند آواز میں بولی۔ نہیں بتاؤں گی، بنا سر اٹھائے اس نے یوں ہی سسکتے ہوئے روندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ نازلی نے دانت پیس کر اس لڑکی کو دیکھا جس کی حجاب میں سے صرف بڑی بڑی سیاہ غزالی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ چلو اٹھو جلدی یہاں سے، باہر آؤ میرے پیچھے۔ ایک حبشی نما دیہ ہیکل آدمی آ کر ان سب لڑکیوں کے سر پر تھاڑا۔ اس کی آواز سن کر سب نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو، وہ نازلی جو اس کے قریب بیٹھی تھی اس کی کلائی کھینچ کر بولا۔ چھوڑ مجھے، وہ چلائی اپنے آپ کو اس کی گرفت میں سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ سالی، گالی، اس نے دانت پیس کر کہا اور اس کے منہ پر تمانچہ جڑ دیا۔ نازلی اپنے سنسناتے ہوئے گال پہ ہاتھ رکھ کر فک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر لے جانے لگا۔ نازلی کی درگت بنتی دیکھ کر سب لڑکیاں چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اے میرے پروردگار، میری عزت کی حفاظت فرمانا، مجھے ایک بار یہاں سے نکال دے، مجھے بابا کے پاس پہنچا دے۔ نہایت ہلکی سی بڑبڑاہٹ میں وہ بھیگی آواز میں اپنے خداوند سے مخاطب تھی۔ جلدی ڈالو سب کو اندر۔ ایک بند فیکٹری کے باہر شیخ جو سرغنہ تھا وہ کھڑا ہوا اپنے سبھی آدمیوں کو آرڈر دیتے ہوئے بولا جو لڑکیوں کو ٹرک میں بھر کر دوسری جگہ منتقل کرنے والے تھے۔ سب کو ڈال دیا ٹرک میں شیخ صاحب؟ اس کے خاص آدمی نے آگاہ کیا۔ وہ فقط اتنا ہی بولا۔ تمام لڑکیوں کو ٹرک میں بھر کر اس کا پچھلا دروازہ بند کرنے کے بعد ایک آدمی نے پسینہ پہنچتے ہوئے اس سے کہا، اب چلو جلدی لے چلو انہیں اپنے نئی ٹھکانے پہ، سب لڑکیوں کو صبح ہی دبئی پہنچانا ہے۔ وہ آس پاس احتیاطاً ایک تائرانہ نظر دیکھتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا، ساتھ ہی ٹرک میں بیٹھ گیا۔ کچھ دور اسٹریٹ پول کے پیچھے چھپا انسپکٹر حسن سنجیدگی سے ان لوگوں کے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹرک سٹارٹ ہوتے ہی سرکاری بائک پر سپاہی حیدر کے بیٹھے اسے ٹرک کا پیچھا کرنے کی ہدایت کرنے لگا۔
وہ کافی دیر سے اس ٹرک کا پیچھا کر رہا تھا. اس نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے اسرائیل کو کال ملائی جو دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی. ہیلو سر. بولو, اس نے مخصوص بھاری لہجے میں کہا. سر, ایک ٹرک کا پیچھا کر رہا ہوں جس میں وہ لوگ لڑکیوں کو کہیں منتقل کر رہے ہیں. یہ شیخ کے ہی لوگ ہیں, مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے. وہ مسلسل اس ٹرک کا پیچھا کرتے ہوئے کال پر بول رہا تھا. مجھے لوکیشن سینڈ کرو, وہ برفیلے لہجے میں بولا. سر, میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. اس نے حیدر کو بائک ٹرک کے پیچھے رکھنے کی تاکید کی اور خود اسرائیل کو لوکیشن سینڈ کرنے لگا. حیدر اور انسپکٹر حسن دونوں ٹرک کا ہوشیاری سے پیچھا کرتے ہوئے ان کے پیچھے رہے. ٹرک ایک قدرے شہر سے دور ایک خالی مکان کے سامنے رکا. وہ لڑکیوں کو وہاں سے نکال رہے تھے اور گھر میں منتقل کرنے لگے. اسرائیل ثانی اپنی سرکاری وین میں وہاں مزید سپاہیوں کو ساتھ لیے پہنچ چکا تھا. اس نے سرکاری وین کا سائرن بند کر رکھا تھا, مان کہیں دشمن چوکنا نہ ہو جائے. اس نے حسن اور حیدر کو دور سے اشارہ کیا تو وہ دونوں مکان کے باہر پہرا دیتے آدمیوں کی طرف آئے. اسرائیل ثانی پیچھے سے ان کی طرف آیا اور وہاں موجود شیخ کے پہرے داروں میں سے جو سامنے آتا سلنسر لگے پسٹل سے پیشانی یا سینے پر نشانہ لیتا ہے. جب باہر سے پہرے داروں کو ختم کر لیا گیا تو آگے سے اسرائیل ثانی اندر گیا. انسپکٹر حسن کو دوسرے پیچھے کے راستے سے آنے کا کہا. گھر کچا بنا تھا اور شاید ابھی زیر تعمیر تھا. وہاں 3 کمرے تھے. کمروں کے باہر بھی آدمی ہاتھوں میں رائفلز لیے کھڑے تھے. حسن باقی سپاہیوں کو لے کر گھر کے پچھلے حصے میں سے اندر گھس آیا جبکہ حیدر اسرائیل کے پیچھے تھا. ان آدمیوں نے پولیس یونیفارم میں موجود اسرائیل ثانی کو سامنے دیکھا تو اس پہ فائر کیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. فائر کی آواز گونجی تو کمروں میں موجود لڑکیوں نے ڈر کے باعث چیخوں پکار مچا دی. شیخ جو ایک کمرے میں موجود تھا رات اندھیرے میں دبئی میں لڑکیوں کی اسمگلنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا. فائرنگ کی آواز سن کر چوکنا ہو گیا. کون ہے باہر؟ شیخ نے الرٹ ہوتے ہی سامنے کھڑے آدمی سے پوچھا. پولیس ہے باس. اب بے فکر رہیں, میں ہوں نا, چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گا سالوں کو. آپ خفیہ دروازے سے نکل جائیں. اس خاص آدمی کے کہنے پر شیخ نے فی الحال لڑکیوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی, اس لیے خفیہ راستے سے باہر نکل گیا. اس نے اپنے خاص آدمی کو پولیس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا اور خود وہاں سے فرار ہونا چاہا. اس نے وہ دیو کل آدمی خاص اسی لیے تیار کیا تھا کہ وہ اپنی طاقت سے سامنے والے کو زیر کر دے. اسے خاص خوراک دے کر شیخ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتا تھا. تم مجھے مارو گے؟ مجھے؟ وہ آدمی باہر نکلا تو اسرائیل ثانی کو اپنی طرف گن تانے دیکھ کر رعونت آمیز انداز میں ہنس کر بولا. جانتے ہو, ہمارے ایریا میں کھڑے ہو. یہ ہماری سلطنت ہے. یہاں میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. چاہوں تو یوں پل میں مسل کر رکھ دوں تمہیں. اس کے ہر لفظ سے غرور چھلک رہا تھا. وہ 2 انگلیوں سے چٹکی بجا کر غرایا. اسرائیل ثانی طنزیہ ہنسا اور چہرے کو تعصب سے دائیں سے بائیں ہلایا, پھر گن واپس ہولڈر میں ڈالی. جو خود اپنی حفاظت کے لیے گن رکھتا ہوں, جس میں لڑنے کا دم نہیں, اس ناسور سے نبٹنا اچھے سے جانتا ہوں. وہ عروج کھا کر بولا تو وہاں موجود لوگ اس کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گئے. سر, آپ اس کے منہ ہی نہ لگیں, ہم ہیں نا. آپ بس حکم کریں کہ اس کا کیا کرنا ہے, ابھی دماغ ٹھکانے لگا دیتے ہیں. انسپکٹر حسن نے آگے بڑھ کر اس سے بولا. نہیں حسن, اس نے میری ہمت کو للکارا ہے. اسے تو میں خود بھی سبق سکھا سکتا ہوں. تم لوگ بس بنا ٹکٹ کے اس غدار کا تماشا دیکھو گے. اسرائیل اس آدمی پہ نظریں گاڑے بولا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. مگر انسپکٹر حسن, مجھے یہ آدمی بہت شاطر دکھائی دیتا ہے. حیدر نے آہستگی سے کان کے قریب چہرہ کیے کہا. سر کے سامنے اس جیسے کئی شاطر آئے اور دھول چاٹتے ہوئے منہ کے بل گرے. کبھی دیکھا نہیں تو آج لائیو دیکھنا ہے. انسپکٹر حسن توصیفی انداز میں نے کہا اور ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا. میں نے تمہیں موت کی بھیک مانگنے پر مجبور نہ کر دیا پولیسی ہے تو پھر کہنا. بس افاقیت سے دانت کچکچا کر بولا. اسرائیل ثانی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آنکھیں ڈال کر دیکھتا بنا کوئی جواب دیے اس کی طرف بڑھا اور ایک جاندار پنچ اس کے منہ پر مارا. اس آدمی کے ناک اور منہ سے خون کا فوارہ ابل پڑا. وہ آدمی بھی جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکا اور اپنا بھاری ہاتھ اسرائیل کے منہ پر مارنا چاہا. وہ بر وقت جھکا. اس آدمی کا وار خطا کیا تھا. اسے آج جتنی ذلت محسوس ہو رہی تھی اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. وہ تو ماہر تھا مگر آج ایک پولیس والے سے مار کھا رہا تھا. اس نے سیدھے ہوتے بایاں بازو گھما کر اسرائیل کے منہ پر مارا, جسے اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سے مٹھی بھینچ کر پنچ اس کے پیٹ پر مارا. پھر دائیں ہاتھ سے مکہ بنا کر اس کے ناک پر دے مارا. وہ بیک وقت 2 مکے کھا کر نیچے گر پڑا. اس آدمی کے باقی ساتھی حونکوں کی طرح منہ کھولے اپنے لیڈر کی درگت بنتے دیکھ رہے تھے, جس سے بات کرتے ہوئے بھی ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں. آج وہ لیڈر ہی پولیس والے سے مار کھا رہا تھا. اسرائیل نے اس کے کھڑے ہونے سے پہلے ہی ٹانگ پر گھوم کر دوسری ٹانگ سے کک اس کے سینے میں ماری تو وہ تڑپ اٹھا. اس کی جاندار لات کھاتے ہی زمین پر اس کا چہرہ لگنے سے کافی خراشیاں پڑ گئی تھیں. وہ تل ملا کر اٹھا تھا. یو باسٹرڈ, تمہاری یہ ہمت, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. وہ آدمی غصے سے دھاڑا تھا. سر, آپ مار دیں اسے گولی. حیدر نے پرجوش آواز میں کہا. تم لوگوں کو ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر اسے مارنا ہوتا تو گن میرے پاس بھی ہے. ہٹ جاؤ تم لوگ میرے راستے سے. اس کی چلانے پر سارے سپاہی انسپکٹر حسن بھی اس کے غصے سے دہل کر پیچھے ہو گئے. اس آدمی کے باقی ساتھی بھی لڑکیوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی جان بچاتے بھاگنے لگے تو حیدر اور انسپکٹر حسن دونوں نے باقی سپاہیوں کو ساتھ مل کر انہیں اریسٹ کر لیا اور باہر کھڑی وین میں بٹھانے لگے. وہ شخص ناک سے نکلتا ہوا خون صاف کر کے اشتعال انگیز انداز میں بھاگتا ہوا آیا, اسرائیل کی طرف آیا
اور اپنی آہنی ہاتھ سے مکہ بنا کر اس کے چہرے پر مارنا چاہا، لیکن اسرائیل بھی اس کھیل کا ماہر کھلاڑی تھا۔ وہ ایک پل لگائے نیچے ہوا اور اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ پر اتنی زور سے ماری کہ وہ نیچے گرا۔ کچھ دیر کے لیے وہ آدمی ہر درد کی وجہ سے اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اگر آج وہ اس پولیس والے کو سبق نہ سکھا پایا تو کیا عزت رہ جاتی۔ وہ اٹھا اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھ کر اسرائیل کے پیٹ میں ٹانگ ماری، جسے اسرائیل نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تھوڑا پیچھے ہو کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ آدمی لڑکھڑا کر گر گیا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا اور اس کی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں پکڑی ٹانگ مروڑ کر رکھ دی۔ وہ درد سے بلبلا کر اٹھ بیٹھا۔ اسرائیل اس کی ٹانگ چھوڑ کر اچھلتے ہوئے گھوما اور ہوا میں اچھلتے ہوئے گول گھوم کر دونوں ٹانگیں اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ پیٹ پکڑ کر جھک گیا اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ حیدر اور انسپکٹر حسن نے اس بے ہوش آدمی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ اسرائیل نے اس آدمی کو خود زندہ گرفتار کیا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے ایک گولی سے مار بھی سکتا تھا، مگر اس نے شیخ کے بارے میں اس سے ساری معلومات اکٹھی کرنی تھی، اس لیے اسے زندہ گرفتار کیا۔ سب لڑکیوں کو باحفاظت ان کے گھروں تک پہنچا دو۔ اسرائیل نے سر جھکائے ہوئے کھڑی لڑکیوں کو دیکھ کر اسپاٹ انداز میں آرڈر دیا۔ یس سر، انسپکٹر حسن نے جواباً مؤدب انداز میں کہا۔ وہاں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سادہ سے کپڑوں اور سیاہی بڑی سی شال میں خود کو اور چہرے کو لپیٹے کھڑی سسک رہی تھی۔ اسرائیل کو وہ کوئی ڈری سہمی سی مڈل کلاس لڑکی لگی تھی، جس نے اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی شال سے ڈھانپ رکھا تھا۔ صرف اس کے سامنے سے ہاتھ اور بڑی بڑی غزالی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس وقت وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس اپنی مسحور کن شخصیت کے ساتھ ماحول پہ چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ جانیہ نے اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لی، مگر اسے خبر نہ تھی۔ وہ اٹھی، ایک نظر اسے زندگی بھر کا روگ لگانے والی تھی۔ اسے کانسٹیبل اقصیٰ نے باحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا۔ آہستہ آہستہ سب لڑکیاں چلی گئیں، مگر ایک لڑکی وہیں بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ کب سے چیئر پہ بیٹھی اسرائیل ثانی کو فائل پہ جھکے کچھ لکھتے ہوئے محویت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سامنے کھڑی لڑکی کی پراعتماد آواز اور لہجے پر اسرائیل کا لکھتا ہوا ہاتھ وہیں ساکت ہوا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نازلی نے اس کے رگوں سے پھولے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے معصومیت سے کہا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ وہ سرد موہری سے بولا تو نازلی نے اپنا ہاتھ فوراً اٹھا لیا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے گولڈن چمکتے بال پشت پر کھلے ہوئے تھے اور چہرے کے اطراف سے ہو کر شانوں پر بکھرے پڑے تھے۔ سفید نرم و ملائم سے شفاف چہرے پر دکھ کے واضح اثرات تھے۔ سبھی پیشانی، پرکشش آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ لمبی پلکوں کی باڑ پر آنسو شبنم کی بوندوں کی طرح دکھ رہے تھے۔ اس کے آنسو آنکھوں کی دہلیز پار کرتے گالوں پر بکھرنے لگے۔ اسرائیل ایک دم ٹھٹکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ انکہے درد کو پڑھنے لگا تھا۔ آنکھوں میں موجود آنسوؤں کے سمندر میں ایک عجیب سا درد ہلکولے لے رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کون ہے۔ یاد تھا تو بس یہ، سامنے کھڑی صنف نازک اس وقت بہت دکھی تھی۔ آپ گئی کیوں نہیں ابھی تک گھر واپس؟ کیونکہ میرا کوئی گھر نہیں، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ مطلب یہ کہ میرے والدین حیات نہیں، اپنی مامی کے گھر ملازموں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ سامنے والے گھر میں ایک لڑکی کی مجھ پہ بری نظر تھی۔ وہ رات کو ہماری چھت پھلانگ کر مجھ سے ملنے آیا۔ اس کی بات پر اسرائیل نے اسے تیکھے چتونوں سے گھور کر دیکھا۔ قسم لے لے، میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بیٹھ جائیں۔ اسرائیل نے اسے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے بیٹھ کر اپنی بات کا آغاز وہیں سے دوبارہ کیا جہاں چھوڑا تھا۔ اسی وقت مامی چھت پر آ گئی اور انہوں نے شور مچا دیا، سارے محلے کے سامنے مجھے بے عزت کیا۔ پھر اسی گھٹیا انسان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھما کر گھر سے باہر نکال دیا اور اس نے مجھے شیخ کے پاس 1,00,000 کی عوض بیچ ڈالا۔ اس کے بعد تو جو بھی ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے میرا، کہاں جاؤں میں؟ باتیں تو بہت لوگ بنانا جانتے ہیں، مگر سر چھپانے کے لیے جگہ اور عزت کی زندگی کوئی نہیں دیتا۔ وہ افسردگی سے بولی۔ مجھے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا پڑے گا، مگر مجھ جیسی 5ویں پاس کو کون کام دے گا؟ میں جسم فروشی کرنا نہیں چاہتی، جہاں بھی جاؤ لوگ ہوس زدہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی 2 وقت کی روٹی جو اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر حاصل ہو۔ یہی سوچ رہی ہوں، ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ اس کی باتیں سنتا جیسے وہ مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کے دردناک لہجے پر وہ ساکت ہی تو رہ گیا تھا، کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اس کے رنجیدہ چہرے پر جمی تھی، جو اذیت کے آخری مراحل میں تھی۔ موت کو گلے لگانا آسان ہے آپ کی نظر میں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا آپ۔ نازلی کے دماغ نے پلان ترتیب دے دیا تھا جس پر وہ عمل کر رہی تھی۔ اگر میں تمہیں عزت بھری زندگی دوں اور اپنا لوں تو تم مرنے کی خواہش چھوڑ دو گی؟ اس نے نہ جانے کس جذبے کے تحت کہا کہ وہ پہلے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، پھر استہزائیہ انداز سے ہنسی۔ اسرائیل نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اپنا نام دوں گا اور تمہارا سائبان بنوں گا، وہ اٹل انداز میں بولا۔ سر، آپ کو میرے ساتھ ہمدردی کا پچھتاوا نہ ہو بعد میں، ایک بار سوچ لیں۔ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ سوچ لیا۔ دنیا کی ہر آسائش ملے گی جو تم چاہو گی، تمہاری سب خواہشات پوری کروں گا جو آج تک کسی نے نہ کی ہوں گی، وہ سادہ لہجے میں گویا ہوا۔
اس کی حالت کو دیکھ کر اسرائیل کے دل میں جو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا تھا وہ نہ جانے اسے کس ڈگر پہ لے جانے والا تھا۔ اگر اسرائیل نے اس لڑکی سے ہمدردی کی تھی تو ضروری نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کی ہمدردی کے قابل تھی۔ یہ فیصلہ تو آنے والا وقت طے کرنے والا تھا کہ ان دونوں کی قسمت نے جو کھیل اسرائیل ثانی کے دل کے ساتھ کھیلا تھا اس کھیل کا کیا انجام ہوگا۔ وہ دونوں اس انجام سے بے خبر تھے۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تب تک کے لیے